السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہر انسان کے اپنے بارے میں ہے۔ یہ سوال، یہ چیزیں اسے خود کے لیے کرنی ہے۔ ہر بار میں نے جتنی دفعہ بات کی، جو بات کی، وہ میں نے ہمیشہ آپ کو یہی کہا کہ خود سیکھیں اور اگلوں تک پہنچائیں۔ خود سیکھیں اور اگلوں تک اس طرح سے پہنچائیں کہ وہ بھی آگے پہنچانے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن آج جو بات میں آپ سے کر رہی ہوں اس میں آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا ہم آخری فتنے کے لیے تیار ہیں؟ آخری فتنہ؟ جی ہاں، ذرا تصور کریں ایک ایسی صبح جب آپ کی آنکھ کھلے اور دنیا وہ ہو ہی نہ جسے آپ رات چھوڑ کر سوئے تھے۔ مطلب بالکل صاف ہے، جیسا کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں ایک دم سے ہو اور وہ ہو ڈیجیٹل سناٹا۔ ٹھیک ہے، ڈیجیٹل سناٹا مطلب کہ آپ کا اسمارٹ فون محض ایک شیشے کا ٹکڑا بن جائے، نہ اس میں سگنل ہوں، نہ اس میں سوشل میڈیا ہو، نہ واٹس ایپ اور باقی ایپس جو آپ زندگی گزارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ اور ہم استعمال کر رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور زیادہ تر ہم جو اپنا ٹائم جو زندگی کا ہے وہ اسی پر گزار رہے ہیں۔ اگر وہ سب ہمیں نہ ملے اور اسی طرح سے ایک تاریک شہر ہو، بالکل اندھیرا، ایک ایسا شہر جس میں بجلی غائب ہے، جس میں پانی کی موٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، سڑکوں پر جو بسیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں، اب بہت مہنگی مہنگی کارز، وہ صرف ایک لوہے کا ڈھیر بن کر رہ جائیں، تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو منڈیاں جو ہے وہ اناج سے خالی ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے شہر جو ہیں ان کی رونقیں جتنی بھی ہیں وہ چند گھنٹوں میں جو ہیں اپنی سب رونقیں گنوا دیں گی۔ تو یہ والا جو ٹائم ہے، کیا آپ نے اس ٹائم کے لیے خود کو تیار کیا ہے؟ اور اس ٹائم کی بے بسی کا عالم آپ سمجھتے ہیں؟ بے بسی؟ جی، وہ عالم جس میں بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس ادویات جو ہیں وہ ناپید ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جن کے بغیر ہم جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے سامنے اس طرح سے ہوں گے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں پائیں گے۔ ہم انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بکھرتا ہوا دیکھیں تو وہ کیسا ٹائم ہوگا؟ تو ایک انسان جو بیماری میں اپنی ادویات کے لیے پریشان ہے، ہمارے بچے جو اگر بھوک سے اس ٹائم پہ بلک رہے ہوں، اور انسان کے پاس کوئی سہولت نہ ہو، نہ کھانے کے لیے اناج ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا سوشل میڈیا کا کوئی بھی ذریعہ جس سے وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکے، یا کوئی بھی ایسی سہولت جو انسان کو زندگی جینے کے لیے ضروری ہے، وہ سب اگر کٹ آف ہو جائیں، اور ضرورتیں تو وہی ہیں، مطلب آسائشوں کو ہم نے اپنی ضرورتیں بنا لی ہیں، تو اگر وہ سب آپ کی طرف سے ختم ہو جائیں تو آپ جانتے ہیں وہ کون سا ٹائم ہوگا؟ جی، وہ وہی ٹائم ہے جب فتنہ اعظم کا ظہور ہوگا۔ فتنہ اعظم مطلب دجال۔ جی، یہ وہ وقت ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اپنی بیسکس لائف کی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو اس ٹائم پہ کیا ہوگا؟ دجال جو ہے اس کا ظہور ہوگا، ایک ہاتھ پر وہ روٹی لے کر آئے گا اور دوسرے ہاتھ پر جنت اور دوزخ لے کر آئے گا۔ اب اس مجبوری کی حالت میں لوگ جو ہیں ایک بڑی تعداد میں، ایک کثیر تعداد میں لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے جائیں گے، کیونکہ وہ مجبور ہوں گے اور اس کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو انہیں چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں اس وقت میں ہماری پناہ گاہ کیا ہوگی؟ اس ٹائم میں جو ہے ہمیں کیا ایسا کیا جائے کہ ہمیں اپنا سمجھ آئے کہ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے رہنا ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہماری پناہ گاہ ہے وہ ہوگی سورۃ الکہف۔ جی، سورۃ الکہف جو ہے یہ ہماری اس ٹائم پر پناہ گاہ ہوگی، یہی کھانا، یہی پینا، مطلب انسان، مومن انسان جو ہوگا وہ سمجھ سکے گا کہ اسے اس ٹائم پر کیا فیصلے کرنا ہے، ورنہ جو ایک نارمل ایمان رکھنے والا انسان ہے اس کے لیے تو سب کچھ بھوک پیاس ہو گئی نا اس ٹائم پہ۔ ایک انسان یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو وہ ضرورتیں پرووائڈ کرے گی وہ اس کو اپنا سب کچھ مان لے گا۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے اگر کوئی چیز ہمارے لیے ڈھال بنے گی تو وہ ہے سورۃ الکہف۔ تو ایمان کی حفاظت جو ہے وہ سورۃ الکہف کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور سورہ کہف جو ہے وہ ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے محل چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے تھے نا، انہوں نے اپنی ترجیحات بدل دی تھیں، انہوں نے اپنی آسائشیں چھوڑی تھیں۔ تو اسی سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا کہ ہمیں اس فتنے کے دور میں، اس دجالی دور میں ہمیں کس طرح سے ان چیزوں میں سروائیو کرنا ہے۔
تو اگر آپ اس چیز سے ابھی تک اتنا پیچھے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو آپ بہت بڑی غفلت میں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ وقت ہے جو آ کر رہنا ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی جگہ پر کوئی اور ہمارے پاس آپشن ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمیں احادیث مل چکی ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، اس میں جو باتیں، ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ وہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ لیکن کیا ہے، اتنے برے حالات جو ہوں گے تب، اس کے لیے ہمیں راستہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ آیت جو ہے ہمیں اس لیے سکھائی گئی ہے، اس کی حقیقت ہمیں اس وقت اس لیے بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس ٹائم میں اپنے رب کو پہچان سکے، اپنی جو اس کتاب کی حقیقت ہے اس کو پہچان سکے، اور یہ سمجھ سکے کہ اب اس کے ٹیسٹ کا ٹائم ہے، اور اسے اس ٹیسٹ میں جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے۔ اب انسان کامیاب تبھی ہوگا جب وہ ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھ پائے گا۔ اب آپ یہاں پہ جو لمحہ ہے اس پر ذرا ٹھہریں اور سوچیں، مجھ سمیت، پہلے میں اپنی بات کروں گی اور پھر کسی اور کی۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور کی جو آسائشیں ہیں، کیا ان سب آسائشوں کو ہم نے اپنی ضرورت نہیں بنا لی ہے؟ اگر ہمیں آج 1 یا 2 دن کے لیے بجلی نہ ملے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی ختم ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو جب ہم نے اس قدر ہم ان چیزوں کا عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ہم ان پر انحصار کر چکے ہیں، تو اب اس دن کے لیے کیسے تیار ہوں گے جب ہم سے یہ سب نعمتیں چھین لی جائیں گی؟ تو آپ نے ان چیزوں کو، ان حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اب تو دیکھیں ایک کے بعد ایک فتنہ جو ہے وہ آتا ہی جا رہا ہے، تو ہمیں یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارا تعلق قرآن سے اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں وہ اس ٹائم پر وہ راستہ سکھا سکیں۔ یاد رکھیں کہ سورہ کہف جو ہے اس کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا، تبھی یہ ہمیں فتنوں کے دور میں بچا سکے گی۔ اور ہم میں سے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سورہ کہف جو ابھی بھی نہیں پڑھتے، ان کو ابھی یاد بھی نہیں ہوں گی، حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم میں ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں وہ انہیں یاد کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو اب جو لوگ ہیں جو اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن ہم سیکھیں یا اس کو آگے یاد کرنے کی کوشش کریں، مطلب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اگر ہم نے قرآن کو شامل کر لیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو اس کو جو ہے آپ نے ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تفسیر پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ جو صورت ہے یہ انتہائی اہم صورت ہے، اور آپ لوگوں نے کیوں اس کام کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جب ہم دنیا کی اتنی مشکل ڈگریز ان کو پڑھ لیتے ہیں، ان پر اتنا عبور حاصل کر لیتے ہیں، ٹیکنیکل فیلڈز میں ہم اتنی آگے چلے گئے ہیں، تو ہمیں یہ کیوں اتنا مشکل لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ حالانکہ یہ تو ہماری بیسکس نیڈس ہیں، یہ تو ہماری روح کی غذا ہے۔ جب ہم اس کی طرف جائیں گے تو یہ خود بخود ہمیں یاد ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن بات وہ ہے کہ ہمیں پہلے اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام کوئی پروفیشن تو نہیں ہے نا، اور اسلام میں کوئی دین کے نام پہ پروفیشنلزم بھی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن کا علم حاصل کر لیا تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ مسجد میں جا کر اذان نہیں دے سکتے۔ یہ تو چیزیں ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ یہ چیزیں آپ لوگ کہاں سے اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے بچے کو خود یہ تعلیم نہیں دے گا، کہ اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنے بچے کو خود یہ والی تعلیم نہیں دے سکتا۔ آپ دین کو خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دین کو خود کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے فتووں کے لیے مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس بھاگنا پڑتا ہے؟ پھر ہم ان پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو خود تو وہ ایسے ہیں، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، خود تو وہ ویسے ہیں، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کو کیوں ویلیو دے رہے ہیں اس طرح سے؟ مطلب آپ کیوں ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ہمارے لیے جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ویسے تو موسٹلی جو ہوتا ہے جو اپنے ماہر ہیں وہ بہت بڑے اہم نام ہیں، ہمارے علماء جو ہیں، مفتی جو ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے بھی، یا آپ ان کی رائے کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ ان کو فالو مت کریں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں، آپ قرآن کو فالو کریں۔ تو اسی میں ہم آپ کو صحیح حدیث جو ہے اس کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے دین اسلام جو ہے اس کو چند لوگوں تک محدود کر کے ان کو نہیں دیکھنا۔
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا، ہمارے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور کم از کم آپ دین کو اتنا تو سیکھ لیں کہ ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ سوچنا نہ پڑے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں قرآن کے مطابق فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو خیر، آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم سورہ کہف کے لیے کوشش کریں گے کہ 10 آیات جو ہیں ان کو ہم ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر جو ہے وہ ہم مطلب آپ کو بتا سکیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہ ہم آگے آپ کو کروائیں گے بھی۔ اچھا، تو اس کے لیے میں آپ کو صحیح حدیث یہاں پہ کوٹ کرتی ہوں کہ سورہ کہف جو ہے اس میں ہمیں بہت ساری صحیح حدیث ملتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لے گا وہ 8 روز تک فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے ہمیں ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اگر ان دنوں میں دجال نکل آتا ہے تو انسان اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف کی جو ہے تلاوت جو ہے جب کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جب سورہ کہف کی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نور جو ہے وہ انسان کے قدم سے آسمان تک بنتا ہے، اور اس کے پچھلے جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں اس دور میں جو ہے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ خوشخبری دے گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو ہیں ان کو یاد کر لیں۔ اچھا، بات آپ سمجھنے کی اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یا کوئی ہمارے بڑے ہمیں لگتا ہے کہ جو بہت دیندار ہیں یا کوئی عالم ہوں یا اس طرح کے کوئی ہو تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے اور ہمیں کچھ ایسا بتا دیجئے کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں، ہمیں یہ مشکلیں نہ ہوں۔ تو اب یہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات ہیں ان کو حفظ کر کے آپ فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یہ وظیفہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتا رہے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو سیریس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے اتنی معمولی بات ہے کہ انہوں نے کہہ دیا یاد کر لیں، ٹھیک ہے، یاد ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ فتنوں سے بچ سکیں، اپنوں کو بچا سکیں۔ تو اب آپ نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور کچھ جگہ پر جو ہے وہ آخری 10 آیات کی بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، سورہ کہف جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کس طرح سے ہمیں بچائے گی، اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اچھا، سورہ کہف جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور اسی لیے اس کا نام سورہ کہف ہے۔ اور کہف جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایک بہت وسیع غار، بہت بڑا جو غار ہوتا ہے اس کو کہف کہا جاتا ہے، غار والے۔ اس طرح جب اصحاب کہف ہوا تو وہ غار والے ہو گئے۔ اور اب جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ کن حالات میں جو ہے نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ بہت مشکل ٹائم تھا، اور ہر کوئی جو ہے وہ بہت تنگ کر رہا تھا مسلمانوں کو۔ تو پھر جب مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا نا، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف جو ہے وہ نازل فرمائی، اور یہ بتایا کہ دیکھیں لوگ آپ سے زیادہ مشکلیں برداشت کر چکے ہیں دین کے لیے، لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا کر چکے ہیں کہ جب ان کو ستایا جاتا تھا تو وہ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے غاروں میں جا کر رہے ہیں تاکہ ان کو ستایا نہ جائے، پر وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو لوگوں کو اس بات کی تسلی دی گئی اس میں نا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جو اس کا شان نزول ہے سورہ کا وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا جو دور تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں مانیں کہ آپ نبی ہیں، ہم کس طرح سے یقین کر لیں کہ آپ نبی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، لوگ طرح طرح کی باتیں سناتے تھے۔ تو جو کچھ قبائلوں کے بڑے سردار تھے نا، تو انہوں نے جو یہودی مذہب کے عالم اس وقت کے تھے ان کے پاس وہ گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے بتایا کہ فلاں فلاں شخص ہے، مطلب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں کہ وہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ تو اب ہم یہ کیسے پتہ لگوائیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہود کے پاس جو ہے نا بہت علم ہے، بہت علم ہے، اور ان کو ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن ان کے اوپر مطلب ان کو اسی لیے دھتکارا گیا کہ علم ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے اس پر عمل نہیں کیا، اور وہ
ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن پہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا۔ اچھا، تو پھر جب ان عالم کے پاس وہ گئے ہیں تو وہ جو عالم تھے انہوں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اس شخص سے 3 سوال کیجیے گا، وہ 3 سوال اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیتے ہیں تو وہ نبی حق پر ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو علم ہے وہ ان کی بہت پرانی کتابوں میں یہود کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ جو سوال وہ کر رہے تھے اس کا علم وہ خود جاننا چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اپنے بندے کو ضرور بتائے گا۔ اس طرح سے پھر انہوں نے 3 سوال کیے تھے۔ اب سوال جو ہے اس میں کہیں کہیں اختلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا سوال تھا وہ روح سے ریلیٹڈ تھا، تو اور وہ جو سوال تھا اس کا جواب سورہ کہف سے پہلے جو بنی اسرائیل سورہ ہے اس میں دے دیا گیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ 3 سوال اور جو ذکر کرتے ہیں ان میں یہ ہے کہ پہلا سوال جو تھا وہ تھا اصحاب کہف سے ریلیٹڈ کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین جو تھے وہ کون تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام مطلب ان کی کیا حقیقت ہے، تو اس سے ریلیٹڈ مطلب یہ والے سوال تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ الکہف میں کہف والوں کا جواب دیا ان کو جو وہ جاننا چاہتے تھے، یہی اس کا شان نزول ہے۔ اور باقی جو ہے نیکسٹ جو بھی اس کا لیکچر ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلی 10 آیات کی ہم آپ کو تفسیر اور ترجمہ کروا دیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اسی سیشن میں جو ہے نا ہم آپ سے ایک بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ دجال کیا ہے، کس طرح سے اس کی علامات ہیں اور ہمیں کس طرح سے بچنا ہے ان چیزوں کے لیے، اور تیسرا جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہوگا اصحاب کہف کا قصہ، وہ بھی تفصیل کے ساتھ۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے ہماری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اسی چیز پر تھا کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ایگری کریں کہ آپ نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کو یاد رکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ کہف کو یاد کریں، پہلی 10 آیات کو، ٹھیک ہے، اس نیت سے یاد کریں کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائیے گا اور اس کو ہمارے لیے آسانی کا باعث بنائیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کی کوئی بھی نماز آپ اپنی رکھ لیجیے گا، کہ ضروری نہیں ہے آپ نے قل هو اللہ احد ہی پڑھنی ہے یا کوئی اور سورہ پڑھنی ہے، آپ پہلی 10 آیات سورہ کہف کی پڑھیں اور آگے اپنی مرضی کی سورت کوئی بھی ایڈ کریں، تو دیکھیے گا آپ کی نمازیں بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ نے ایک نئی چیز کی تلاوت بھی کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس دن بھی آپ خود کو محسوس کریں گے کہ آپ فتنوں سے بچے رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔